الله بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا ومولى الثقلين ومحبوب رب البلدين والمشرقين وجد الحسن والحسين أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وطهارتهم وشقاوتهم وجلاوتهم وولايتهم وعظمتهم وعدتهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله بسم الله الرحمن الرحيم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الصلوات. سورہ فاتحہ برائے سوال مرحوم عباس حسین سے بڑے میاں مرحوم رومی دادا مرحومہ کنیز عباس ان سے مقصود کا شریف کے ساتھ سوال کیجیے. برادران ایمان اور بزرگان قوم، عزاداران سیدی شہداء، ماتمداران اسیران کربلا، اہل بیت کے توسط سے متواتر آپ کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل ہے. یقین کامل کے ساتھ معروف قول کی بنیاد پر قرآن کریم 6666 آیات کا مرکز ہے. لہذا انسان کے لیے اس میں سوچ و بچار کی ضرورت ہے. قرآن کریم اللہ کی پاک و پاکیزہ کتاب ہے، طیب و طاہر کتاب ہے، منزہ کتاب ہے. لہذا انسان کو اپنا کاروان حیات ایک منزل تک لے جانے کی خاطر اس میں فکر و تدبر کی ضرورت ہے. نہ جانے کون سے مقام پر انسان کو کامیابی کی دولت نصیب ہو جائے اور شریعت کی رائے ہموار ہو جائیں. لہذا انسان جو ہے، قرآن کریم جو ہے انسان کے لیے ہدایت ہے. خود پروردگار عالم نے جگہ جگہ پر انسان کو اس کی زندگی کے ادوار، رہن سہن اور طور طریقہ بتایا ہے. لہذا انسان کے لیے قرآن کریم کا ہر حرف ہدایت ہے، ہر حرف روشنی ہے. اور جو آیت مسلسل آپ کی ذوق سماعتوں کو ہدیہ کی جا رہی ہے، یہ قرآن کریم کی بڑی نامور اور معروف آیت ہے. اس آیت میں خلاق عالم وحدہ لا شریک علی کل شیء قدیر تقوی کے موضوع پر گفتگو کر رہا ہے. یعنی اللہ نے ارشاد فرمایا، ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، بے شک اللہ کے نزدیک بڑا وہی ہے، اللہ کے نزدیک صاحب کمال وہی ہے، اللہ کے نزدیک صاحب منزلت وہی انسان ہے کہ جس کا تقویٰ بڑا ہے. اگر انسان متقی نہیں ہے، اگر انسان پرہیزگار نہیں ہے، اگر اس میں انسانیت نہیں ہے تو پھر وہ اللہ کے نزدیک نہیں ہے، وہ اللہ کے قریب نہیں ہے، وہ اللہ سے دور ہے. لہذا اگر آپ اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں، اللہ کے قربت حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو متقی بننا پڑے گا، آپ کو انسانیت کا لباس پہننا پڑے گا اور اس پہ عمل کرنا بھی پڑے گا. لہذا مسلسل جو باتیں آپ کی سماعتوں کو پہنچائی جا رہی ہیں، یقیناً وہ تمام باتیں آپ کے حافظوں میں محفوظ ہوں گی. میں نے پچھلی تقریروں میں، گزشتہ تقریروں میں عرض کیا ہے کہ یہ پوری کائنات ایک نقطے میں ہے اور یہ زمین چھوٹی ہے، سورج بڑا ہے. یہ تمام باتیں آپ کی سماعتوں کو پہنچائی جا چکی ہیں اور
یہ خالص نمازیں، یہ روزے، حج، زکات، خالص یہی انسان کے کام نہیں آئیں گے اگر ان کے ساتھ ساتھ آپ میں انسانیت نہیں ہے تو یہ آپ کی نمازیں بیکار ہیں، یہ آپ کے روزے بیکار ہیں. کیونکہ مولانا کائنات علی بن ابی طالب نے انسانیت کا درس دیا ہے کہ اگر آپ انسانیت کو چھوڑ کر نمازیں پڑھ رہے ہو تو یہ آپ کی نمازوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر آپ انسانیت کا دامن چھوڑ کر روزے رکھ رہے ہو تو یہ آپ کے روزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر آپ انسانیت کا دامن چھوڑ کر حج کر رہے ہو تو حج کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر آپ انسانیت کو چھوڑ کر زکات اور خمس کی پابندی کر رہے ہو تو یہ آپ کے خمس اور زکات کا کوئی فائدہ نہیں ہے. لہذا ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ ولایت علی ابن ابی اگر آپ کے نمازوں کے ساتھ ولایت علی ابن ابی طالب نہیں ہوگی تو یہ آپ کی نمازیں آپ کے منہ پر مار دی جائیں گی، آپ کے روزے ختم کر دیے جائیں گے، یہ آپ کے اعمال مضبوط ہو کر رہ جائیں گے. ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ ولایت علی ابن ابی طالب پر ایمان ہونا ضروری ہے. بستی مطالعہ کرنے کے لیے جاتے ہیں اور ذکر مولا کے صدقے میں ہمیں کئی مقامات پر جانا ہوا تو اکثر مقامات پر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ قبلہ صاحب آپ علی ولی اللہ پر بڑا زور دیتے ہیں نمازوں میں، ادھر ادھر اور تفاعل میں ادھر، مطلب بہت ہر مقام پر آپ علی ولی اللہ علی ولی اللہ آپ بڑا زور دیتے ہیں. آپ ہی زور دیتے ہیں لیکن آپ کے جو مرجعین ہیں، جو آپ کے مجتہدین ہیں، انہوں نے تو منع کیا ہے، منع کی شکل میں منع کیا ہے. تو اب دشمن نے کھول کے کتاب کو سامنے رکھ دیا، مجتہد کے رسالہ عملیہ کو کھول کے سامنے رکھ دیا اور خود مجتہدین نے اس بات کو لکھا ہے، ایکسپٹ کیا ہے کہ علی ولی اللہ جزء اذان نہیں ہے، علی ولی اللہ جزء کلمہ نہیں ہے، علی ولی اللہ جزء دین نہیں ہے. خود سید علی سیستانی صاحب نے بھی اس بات کو اپنے رسالہ عملیہ میں نوٹ کیا ہے، لکھا ہوا ہے، نوٹ کیا ہے کیا کہ علی ولی اللہ جزء اذان نہیں ہے. دیکھیے میں ان تمام بحثوں میں پڑھنے کی کوشش نہیں کرتا ہوں. اب یہ جواب مانگا گیا کہ یہ بتائیے جب آپ کے مجتہد یہ کہتے ہیں کہ علی ولی اللہ جزء اذان نہیں ہے تو پھر آپ اذان میں اتنا لمبا کلمہ کیوں پڑھتے ہو؟ جب یہ علی ولی اللہ جزء کلمہ نہیں ہے تو آپ اتنا بڑا کلمہ، یہ پورا اتنا بڑا کلمہ آپ کلمے میں کیوں پڑھتے ہو، علی ولی اللہ کلمے میں کیوں پڑھتے ہو؟ تو دیکھیے میں ان تمام بحثوں میں نہیں پڑھتا لیکن اس لیے اس بات کو سلجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کیونکہ علی کو ولی ساری کائنات مانتی ہے. ایک سلوات پڑھے آپ آمادہ ہو گئے سننے کے لیے کہ علی ولی اللہ جزء اذان کیوں نہیں لکھا گیا، علی ولی اللہ ہمارے مجتہدین نے جزء کلمہ کیوں نہیں لکھا گیا. دوستو اس کی وجہ یہ ہے ہمارے جتنے بھی مجتہدین ہیں وہ ہر بات کو بڑی سوچ اور سمجھ کے لکھتے ہیں، ہر بات کو بڑی ذمہ داری سے تحریر کرتے ہیں، ہر بات کو بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہتے ہیں. وہ ہم جیسے نہیں ہیں کہ جو چاہے کہہ دیں جو چاہے لکھ دیں. وہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ ہر بات کو مل جانے متوجہ رہیں. بڑے محظوظ ہوئیے گا، بڑے لطف اندوز ہوئیے گا کہ یہ کیوں نہیں لکھا گیا کہ علی ولی اللہ جزء اذان ہے. تو پہلے یہ بتائیے، پہلے آپ کو یہ سمجھنا ہوگا، اس بات کو سمجھنے کے لیے پہلے یہ سوچنا ہوگا، یہ بتانا ہوگا، اس بات کا علم حاصل کرنا ہوگا کہ جز کہتے کسے ہیں، جز کسے کہتے ہیں. جز ہوتا ہے ٹکڑے کا نام. مثال کے طور پر فور ایگزامپل میرا یہ سر سے لے کر پیر تک پورا جسم ہے. یہ کیا ہے؟ یہ پورا ایک کل ہے، میرا پورا جسم کل ہے، میرا پورا یہ بدن کل ہے. اب اس جسم کے اندر جتنے بھی پارٹس آف باڈی ہیں یہ سب کے سب کیا ہیں؟ یہ جز ہیں. مثال کے طور پر یہ ہاتھ ہے جسم کے اندر، یہ کیا ہے؟ کل نہیں، یہ جز ہے. یہ پیر جسم کے اندر ہے تو یہ پیر کل نہیں بلکہ جز ہے. یہ ہاتھ جسم کے اندر جو لگا ہوا ہے یہ کیا ہے؟ جز ہے، یہ کل نہیں ہے. یہ آنکھ جو جسم کے اندر لگی ہوئی ہے یہ جز ہے، کل نہیں ہے. یہ کان جو جسم کے اندر لگے ہوئے ہیں یہ کیا ہے؟ جز ہے، یہ کل نہیں ہے. تو جز کی تعریف یہ ہے اور کل کی تعریف یہ ہے کہ اگر کل سے جز کو نکال لیا جائے تو کل باقی رہتا ہے مگر ناقص ہو جاتا ہے. بات پہنچ رہی ہے نا کہ جزء اذان کیوں نہیں لکھا، جزء کلمہ کیوں نہیں لکھا گیا؟ تو اگر جسم سے جز کو نکال لیا جائے، اگر بدن سے جز کو نکال لیا جائے تو کل باقی رہتا ہے. اگر ہاتھ کٹ جائے تو یہ جز کٹے گا بلکہ کل باقی رہے گا، کل زندہ رہے گا. اگر یہ جسم سے کل سے ٹانگ نکال لی جائے، پیر نکل جائے
تو یہ کیا ہوا؟ جز نکلا ہے، تو جز کے بغیر کل زندہ رہتا ہے. یعنی کل کی تعریف کیا ہے؟ کل کی تعریف یہ ہے کہ اگر کل سے جز کو نکال لیا جائے تو کل زندہ تو رہتا ہے مگر ناقص ہو جاتا ہے، مگر اس میں نقص پیدا ہو جاتا ہے، اس میں عیب پیدا ہو جاتا ہے. اگر ہاتھ نکل گیا تو ہاتھ کے بغیر جسم زندہ رہے گا، اگر آنکھ نکل گئی تو آنکھ کے بغیر جسم زندہ رہے گا، اگر پیر نکل گیا تو پیر کے بغیر جسم زندہ رہے گا. بس آ رہا ہوں آپ کے ذہنوں کے قریب. اگر کل سے جز نکال لیا جائے تو کل باقی رہتا ہے مگر عیب دار ہو جاتا ہے. تو اس جسم کے اندر ایک چیز اور بھی ہے جس کی وجہ سے جز بھی زندہ ہے اور کل بھی زندہ ہے. اور اس چیز کا نام کیا ہے؟ اس چیز کا نام ہے روح. اگر روح جسم سے نکال لی جائے تو نہ جز زندہ رہتا ہے نہ کل زندہ رہتا ہے. اگر روح بدن سے نکل جائے تو روح کے بغیر یہ جز بھی بیکار ہے، یہ کل بھی بیکار ہے. ان تمام چیزوں کو زندہ رکھنا ہے تو روح کا ہونا ضروری ہے. اگر روح جسم سے نکل گئی تو نہ کل زندہ رہے گا، کل بھی بیکار ہو جائے گا اور جز بھی بیکار ہو جائے گا. تو بات سمجھ میں آئی؟ ہمارے علماء نے علی ولی اللہ کو جز اذان کیوں نہیں لکھا؟ نہیں لکھا کیونکہ علی ولی اللہ جز اذان نہیں، روح اذان ہے. علی ولی اللہ جز اذان نہیں ہے، علی ولی اللہ جز کلمہ نہیں ہے، علی ولی اللہ جز دین نہیں ہے، بلکہ علی ولی اللہ روح اذان ہے، علی ولی اللہ روح نماز ہے، علی ولی اللہ روح کلمہ ہے، علی ولی اللہ روح دین ہے. اب اگر علی ولی اللہ کو اذان سے نکال دو گے مردہ ہو جائے گی، دین سے نکال دو گے تو دین مردہ ہو جائے گا. علی ولی اللہ جز اذان نہیں، علی ولی اللہ تو جز اذان اس لیے نہیں لکھا گیا. اگر جز لکھ دیا جاتا تو لوگ یہ کہتے کہ جز کا پڑھنا تو سنت ہے، اگر ہم نے ایک سنت کو چھوڑ دیا تو کیا ہوا؟ نہیں، ہمارے علماء نے نہ لکھ کے بتا دیا کہ علی ولی اللہ روح اذان ہے. اگر اذان سے علی ولی اللہ کو نکالنے کی کوشش کرو گے تو تمہاری یہ اذان مردہ ہو جائے گی. اگر دین سے نکال دو گے تو دین مردہ ہو جائے گا، اگر دلوں سے نکال دو تو دل مردہ ہو جائے گا. یہ ہے علی ولی اللہ. دیکھیے تین چیزیں ہیں. علی ولی اللہ وہی لوگ پڑھتے ہیں جو متقی ہیں، علی ولی اللہ وہی لوگ پڑھتے ہیں جو پرہیزگار ہیں. اور ان تمام چیزوں کے لیے دیکھیں تین چیزیں ہوتی ہیں تقوی کی ضد، تین چیزیں ہوتی ہیں ایمان کی ضد. پہلی ضد کا نام ہے شرک، دوسری ضد کا نام ہے کفر اور تیسری ضد کا نام ہے نفاق، منافق. یعنی تینوں چیزیں. ایک شرک ہے. شرک کسے کہتے ہیں؟ مشرک کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ کا شریک قرار دے اسے مشرک کہا جاتا ہے، اور جو رسول اللہ کا انکار کرے اسے کافر کہا جاتا ہے، اور جو ہمارے علی کا انکار کرے کیا بات ہے، جو علی کا انکار کرے اسے منافق کہا جاتا ہے. تو اب ہم نے لا الہ الا اللہ کہا تو وہ شرک دور ہو گیا، محمد رسول اللہ کہا تو کفر دور ہو گیا، علی ولی اللہ کہا تو نفاق دور ہو گیا، علی ولی اللہ کہا تو نفاق دور ہو گیا. اور دشمن علی کا نام کیا ہے؟ منافق. ہر ایک سے ہوشیار رہنے کی ضرورت نہیں، کافر سے ہوشیار رہنے کی ضرورت نہیں، مشرک سے ہوشیار رہنے کی ضرورت نہیں، منافق سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. منافق کرتا کیا ہے؟ منافق بڑا چار باز ہوتا ہے. یہ منافق مومن کا لباس پہن کے آتا ہے، یہ منافق مومن کے چہرے میں آتا ہے، منافق مومن کا لباس پہن کے آتا ہے، منافق متقی بن کے آتا ہے، منافق پرہیزگار بن کے آتا ہے، مگر اندر سے مومن نہیں ہوتا، باہر سے مومن ہوتا ہے. اور جو چہرے والا انسان کو منافق کہا جاتا ہے. اب اس بات کا حضرت ابو بکر نے بھی اعتراف کیا کہ بزم رسالت میں آنے والے مومن بھی ہوتے تھے اور منافق بھی ہوتے تھے، مگر
کہ جب ہمیں یہ پہچاننا ہوتا تھا کہ بزم رسالت میں کون مومن ہے کون منافق ہے تو ہم ذکر علی کرتے تھے، اگر چہرہ اترتا تھا میں منافق اللہ کہنے سے نفاق دور ہو جاتا ہے، لا الہ الا اللہ کہنے سے شرک دور ہوتا ہے، محمد رسول اللہ کہنے سے کفر دور ہوتا ہے۔ ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں علی ولی اللہ کے حوالے سے۔ دیکھیں آپ جو زیارت کو جا چکے ہیں وہ تو جا ہی چکے ہیں اور اس بات کی میری تصدیق بھی کریں گے، اور جو نہیں گئے ہیں مولا ان کو جانا نصیب فرمائے، ہر ایک کو زیارت کربلا سے مولا میرے مشرف فرمائے۔ تو جب جائیے گا تو اپنی آنکھوں سے اجازت دیکھیے گا۔ پہلے میں ایک واقعہ بتانا چاہتا ہوں۔ جب مولا کائنات کی شہادت ہوئی تو حسنین نے اپنے بابا کو لے کر ایک پہلے کہا جاتا تھا نرکل علاقہ، وہاں لے جا کر دفن کر دیا، اور حسنین نے اپنے بابا کے نشان قبر کو مٹا دیا۔ کیوں مٹایا؟ اس لیے مٹایا نشان قبر کو کیونکہ خوارج علی کے دشمن تھے۔ اس بات کا اندیشہ تھا کہ اگر نشان قبر کو نہ مٹایا گیا تو ممکن ہے کہ خوارج علی کے ساتھ نازیبا حرکات کریں، تو لہذا امام نے نشان قبر کو مٹا دیا اور اپنے خواص کو بتا دیا کہ یہ دیکھو ہمارے بابا کی قبر کا نشان ہے۔ تو یہ سلسلہ کافی دنوں تک چلتا رہا، انبیاء کے زمانے میں بھی یہ سلسلہ چلتا رہا، ایک کے بعد ایک امام ایک کے بعد ایک ائمہ دوسرے کو بتاتے رہے کہ دیکھو یہ علی کی قبر ہے، خواص کو بتاتے رہے، نشان قبر بتاتے رہے۔ کیوں؟ اس لیے تاکہ دشمن قبر کے ساتھ گستاخی نہ کر ڈالے۔ تو یہ زمانہ کافی دنوں تک بیتتا چلا گیا، کافی حکومتیں ختم ہو گئی۔ اس کے بعد پھر ایک حکومت آئی ہارون رشید کی۔ جب ہارون رشید کی حکومت ہے، تاریخ ہے تاکہ بچے بھی اس بات کو سوچ لیں اور سمجھ لیں، اس بات کو میرے محفوظ رکھے۔ جب ہارون رشید کی حکومت آئی تو اب ہارون رشید کے دل میں یہ خیال آیا کہ آج مجھے کوفے جانا چاہیے، بات پہنچائی ہے نا۔ تو اب یہ کوفے چلا، سوار ہوا، جب کوفے پہنچا تو اس کے ساتھ میں اس کا کتا بھی تھا۔ غور سے سنیے گا، ہارون رشید کے ساتھ حاکم وقت ہے یہ، اس کے ساتھ کتا بھی تھا اور اس کے ساتھ ایک باز بھی تھا جن سے یہ شکار کرتا تھا۔ جب یہ کوفے میں پہنچا تو اس کے دل میں یہ آرزو پیدا ہوئی، یہ تمنا پیدا ہوئی کہ آج مجھے شکار کر لینا چاہیے۔ تو اب جب اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ مجھے شکار کرنا چاہیے تو یہ چلا، جنگل میں نکلا، کوفے کے قریب آیا، نجف کے قریب آیا۔ جب یہ روزے کے قریب آیا، نرکل علاقے کے قریب میں آیا تو اس نے دیکھا کہ ایک دور مقام پر ہرن کا لشکر تیار کھڑا ہوا ہے۔ تو اب اس نے کیا کیا؟ ان ہرن کو دیکھ کر اپنے کتے کو اکسایا۔ جب کتے کو اکسایا تو کہا کہ جاؤ ان ہرنوں کا شکار کرو۔ اب یہ کتا اس ہرن کے پیچھے بھاگا۔ جب یہ کتا پوری طاقت کو صرف کرنے کے بعد ہرن کے پیچھے بھاگا تو وہ ہرن ایک مقام پہاڑی پر جا کر سکون سے بیٹھ گیا۔ محبت اور دکھانا ہے، سامنے کتا کھڑا ہوا ہے، ادھر سامنے ہرن کھڑا ہوا ہے، چند قدم کی دوری پر ہرن ہے اور چند قدم کی دوری پر کتا کھڑا ہوا ہے۔ اب یہ کتا آگے نہیں بڑھتا، ہرن وہاں سے آگے نہیں جاتا۔ ذرا غور کریں، ہرن وہاں سے آگے نہیں جاتا۔ اب بادشاہ کھڑا ہوا، حاکم وقت ہارون رشید کھڑا ہوا، اس منظر کو دیکھ رہا تھا، کبھی کتے کو دیکھ رہا تھا، کبھی ہرن کو دیکھ رہا تھا۔ اب بادشاہ نے پھر کتے کو اکسایا، مگر کتے نے شاید یہ عہد کر لیا تھا کہ میں مر تو جاؤں گا مگر یہاں سے ایک قدم آگے نہیں بڑھوں گا۔ کتا وہاں سے آگے نہیں بڑھا۔ جب کتا آگے نہ بڑھا تو بادشاہ آگے ہو کے اس کتے کو لیا اور واپس چل دیا۔ جب تھوڑے دور چلا تو بادشاہ نے دیکھا کہ وہاں سے وہ ہرن چلا، وہاں سے وہ ہرن اٹھا اور کچھ دوری پر پہنچا۔ تو اب بادشاہ نے پھر اپنے کتے کو اکسایا اور اکسانے کے بعد اس ہرن کے پیچھے شکار کے لیے بھیجا۔ جیسے ہی یہ کتا دوڑ کر چلا تو وہ ہرن پھر دوڑتا ہوا اسی مقام پہ آگے بڑھ گیا۔ کتا پھر سامنے کھڑا ہے، ہرن پھر سامنے کھڑا ہوا ہے، ہرن وہاں سے جاتا نہیں، کتا یہاں سے آگے بڑھتا نہیں۔
हिरन भी इसलिए नहीं जा रहा है क्योंकि वो जानता है कि अब मैं मुश्किल में नहीं हूँ, मुश्किल कुशाई के पास आया जुबा के साथ दिल बोला, जुबा के साथ दिल बोला, नबी बोले खुदा बोला, नबी बोले खुदा बोला, लगा ठोकर उमर बोला, लगा ठोकर उमर बोला, देखा मेरा कुत्ता आगे नहीं बढ़ता है और हिरन के ऊपर शिकार नहीं करता है, इस मकाम से आगे नहीं जाता है और हिरन को भी यहाँ आने के बाद मुश्किल कुशाई हो जाती है, तो इसका जहन परेशान हो गया कि आखिर ये सोचने पर मजबूर हो गया कि ये कौन सी जगह है कि जहाँ पर आने के बाद हिरन को नजर मिल रही है और कुत्ता वहाँ पर नहीं जा रहा है, कुत्ता वहाँ पर नहीं जा रहा है। मैं क्या बात कर रहा हूँ, कुत्ता वहाँ पे नहीं जा रहा है और हिरन वहाँ बैठा हुआ है। तो अब इसके जहन में यह ख्याल पैदा हुआ कि जो इस बस्ती के करीब में है कोई बुजुर्गवार से पूछा जाए कि ये कौन सी जगह है। तो अब इसने तलाश किया, इसको एक बुजुर्ग मिला, उम्र दराज शख्स मिला, उससे पूछा तो ये बताइए कि ये कौन सी जगह है, ये कौन सी जगह है कि जहाँ पर मेरा कुत्ता नहीं जाता और हिरन यहाँ आने के बाद सुकून से बैठ जाता है। तो पहले तो उस बुजुर्ग को खतरा महसूस हुआ, जब उसने ये पहचान लिया कि मुझे खतरा नहीं होगा तो बादशाह सवाल करो। तो मेरा सवाल यह है, ये बताइए कि ये कौन सी जगह है जहाँ पर मेरा कुत्ता नहीं जाता और यहाँ हिरन बैठा हुआ सुकून से बैठा हुआ है, निजात मिल गई, ऐसा लग रहा है। तो सुनो कि तुमने कुरान नहीं पढ़ा है। तो क्या कुरान में क्या है? अल्लाह ने कुरान में ऐलान किया है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा ये जगह वो है कि जिसके लिए अल्लाह ने कहा है कि ये अहले बैत का मकाम है, ये अली का मज़ार है, ये अली के कब्र है। और अल्लाह ने कुरान में अली के तारत का ऐलान किया है, ऐ अली तुम्हारे पास निजात नहीं जा सकती। और ये नजीस पाक चीज पाक के पास आ गई, अली के पास नहीं जाता। जो अली के बारे का है। मैं क्या कह रहा हूँ उसके बाद, यह है मौला कायनात, यह है अली वलीउल्लाह की फजीलत। उसके बाद जहाँ मौला का रोजा है, जहाँ जरी मौला की कब्र के ऊपर लगी हुई है, जो गए वो इस बात की तस्दीक करेंगे कि मेरे मौला कायनात के जरिए में 2 उंगलियां निकलने का निशान है। जरी के अंदर से 2 उंगलियां निकली और आज भी उंगलियों के निकल जाने का जरी के अंदर ऐसे के ऐसे ही निशान है। ये क्यों है निशान? इसलिए निशान आया क्योंकि एक गुस्ताख ने अली की शान में गुस्ताखी की। क्या गुस्ताखी की? कुरान पढ़ के आया, तहरत का ऐलान पढ़ के आया, तो रोजे के अंदर जब दाखिल हुआ तो जरी के पास आके जरी को पकड़ के ये कहा, उसने क्या कहा कि ऐ अली ये सब तुम्हारी धोखेबाजी है, ये सब लोगों को बहकाया हुआ है कि अली के पास तारत का ऐलान किया गया है, अली के पास नजीस नहीं जा सकता है। देखो मैं तो आलम निजासत में तुम्हारे पास खड़ा हुआ हूँ। जब इसने ये जुमला कहा कि देखो मैं तो आलम निजासत में अली के जरी के पास खड़ा हुआ हूँ, अभी इतना ही जुमला कहा था, फौरन जरी के अंदर से 2 उंगलियां निकली। न जाने आप सुन भी रहे हो कि नहीं? फौरन जरी के अंदर से 2 उंगलियां निकली। जब 2 उंगलियां निकली तो इसको बीच से कैंची की तरह काट दिया। जब कैंची की तरह इसको काट दिया तो जाहिर सी बात है ये मुर्दा जरी के पास पड़ा हुआ था, 2 टुकड़ों में तकसीम कर दिया गया, ये वहां पर पड़ा हुआ है। तो अब जो उस दौर की हुकूमत थी उसको मालूम हुआ, तो ये इल्जाम किसके ऊपर आया? ये इल्जाम कत्ल का उसके ऊपर आया,
जो रोजे का खादिम था। है तो अब मर्जा ने कहा, उस दौर के मुज्तहिद ने कहा कि खबरदार, इसने इसे कत्ल नहीं किया। आप कैसे कह रहे हो कि इसने कत्ल नहीं किया? अगर आपने दलील दे दी तो उसको छोड़ दिया जाएगा, अगर आपने दलील नहीं दी तो साथ में इसके आपको भी कत्ल कर दिया जाएगा। कि तुम किस वजह से कहते हो कि इसको इसने कत्ल नहीं किया? कभी किसने कत्ल किया? अगर तारीख पेश नजर होगी तो लुत्फ अंदोज हो जाइएगा। कभी इसे किसने कत्ल किया है? कि इसे कत्ल किया है मेरे मौला अली ने। इसे खुदाम ने कत्ल नहीं किया, बल्कि इसे कत्ल किया है मेरे मौला अली इब्न अबी तालिब ने। अमा किबला दलील क्या है? अमा दलील ये है, जब मेरा मौला कायनात जंग पर जाता था और जितने भी कत्ल होते थे, जितने भी तलवार से कत्ल होते थे, और जब उनको तोला जाता था तो दोनों टुकड़े बदल में बराबर उतरते थे। ये अली की अदालत का तकाजा है कि अगर अली तलवार से भी कत्ल करे तो बदल में बराबर उतरे। क्यों कह रहे हो अली ने कत्ल किया? का दलील ये है इसका धन तोला जाए, कि दोनों टुकड़े तोले जाए, तराजू में रखे जाए। अब जब दोनों टुकड़े तराजू में रखे गए तो एक टुकड़ा भी बराबर था, एक टुकड़ा भी लेकर अपने भाई अली का बनी किलाब के घर पहुंचे।
अजरकुमुल्लाह। ज़ैनब खड़ी हुई थी, देख रही थी, फिर ज़ैनब आगे बढ़ी। न जाने ज़ैनब ने कान में अब्बास से क्या कहा कि अब्बास रोने लगे। अब्बास रोने लगे। अली ने कहा, बेटी ज़ैनब, तुमने अब्बास के कान में क्या जुमला कहा कि तुमने मेरे शेर अब्बास को रुला दिया? कि बाबा कुछ नहीं कहा। कि नहीं बेटी बताओ क्या जुमला कहा कि अब्बास रोने लगे? कि बाबा मैंने अपनी माँ की वसीयत बताई है। कि बाबा मैंने अब्बास के कान में अपनी माँ की वसीयत बताई है। कि बेटी वसीयत क्या थी? कि बाबा जब मेरी माँ ज़हरा दुनिया से जाने लगी तो मुझे बुलाकर कहा, ऐ बेटी ज़ैनब, जब बदले उम्मुल बनीन से मेरा बेटा अब्बास पैदा हो तो तुम उसके कान में जाकर कहना, अब्बास तुम्हें ज़हरा सलाम